اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتنی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا أسغس الأحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فارسلون۔ رب کریم کی درگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اعلی اطہار پر درود و سلام کی تعریف کے بعد، وہ زمانہ وہ وقت آ پہنچا کہ یوسف کی جو زندانی قید تھی، قید تنہائی اور متہم بے دست اندازی زلیخا، دوسرا سپر پاور شخصیت مصر کی، جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں عزیز مصر نہیں ہے، قرآن میں کوئی عزیز مصر نہیں ہے، قرآن ان کو عزیز نہیں سمجھتا۔ اصل چیز یہ ہے، قرآن کے نگاہ میں عزیز یوسف ہے، یعنی عزیز قریب اور دوست کے معنی میں لیں، سب سے دوست تو یوسف ہے۔ یعنی اتنی بڑی آبادی مصر کی اور اس میں ایک شخص یوسف، اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی جمعیت، تمام امکانات ان کے ہاتھ میں ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، معاشی استحکام بھی ان کے پاس ہے، سیاسی طاقت بھی ان کے پاس ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، مابعد کے جو لوگوں پر سوار لوگ ذہنی طور پہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اپنے خدمت گزار سمجھتے ہیں، تو معبد بھی ان کے پاس ہے، اور معبد کے آمون جو مذہبی پیشوایان ہیں وہ بھی ان کے پاس ہے، یعنی سب کچھ ہے۔ یوسف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک غلام ہے ان کی نگاہ میں۔ ایک غلام خریدا عزیز مصر نے، خدمت کے لے دیا زلیخا کو، زلیخا یوسف کو پرورش دینے میں ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔ اور ہم درود بھیجتے ہیں فرعون کی زوجہ محترمہ کو، جس نے موسیٰ کی نہ صرف تربیت کی، خیال رکھا، دفاع میں کھڑا ہو گئے، اور جنت کی عزت دار خواتین میں ناموس میں فرعون کی زوجہ محترمہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، فرعون کی بیوی کی ہم مثال دیتے ہیں، فرعون جیسا طاغوت، فرعون جیسا دہشت گرد، فرعون جیسا ظالم، حتیٰ رب کریم کی مقابل میں ادعائے ربوبیت، لیکن کتنا پاک بیوی تھی، کتنا پاک دامن بیوی تھی، کتنا ایماندار بیوی تھی۔ موسیٰ بھی گمنام تھا، لیکن موسیٰ پر غلام کا دبہ نہیں تھا، وہ ایک
پڑا ہوا دریا میں کسی نے پھینکا ہوا بچہ تھا، اس کو کہتے ہیں باب لقطہ، شقت الاحوال فقہ میں باب لقطہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آبادی سے کوئی بچہ مل جائے، اس کی کوئی وارثی نہ ہو تو اس بچے پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی مسلمان ہے تو بچے پر مسلم والا حکم لگائے گا، بچہ دے گا کسی مسلمان کرانے میں پرورش کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو مسلمان کا تو اس مذہب جس کی اکثریت ہے ان کا حکم لگے گا۔ موسیٰ فرعون کے گھر میں پہنچا اور خدا کے گھر میں پہنچا، یعنی فرعون مصر کی جو بادشاہ تھے اس کے گھر میں پہنچا، اور وہ اپنے آپ کو ربوبیت کا ادعا کرتے تھے، اس کے گھر میں پہنچا۔ موسیٰ فرعون کی تحت شعاع میں نہیں آیا، بلکہ فرعون کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی تحت شعاع میں آیا۔ تو پوری مصر میں ایک طرف فرعون اور اس کی طاغوت قوتیں تھی، ایک طرف موسیٰ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کچھ حمایتی تو تھے، یوسف کے لیے وہ بھی نہیں تھے، ایک زندانی تھا۔ اللہ نے وہ ٹیم قریب کر دیا کہ بادشاہ کو جو خواب نظر آیا وہ تعبیر کرنے سے سب قاصر رہے، یعنی معبد کی بنیادیں ہل گئی، جو سب پر ذہنی طور پر پریشرائز کر رہے تھے کہ ہمارا اتصال ہے، ہم ایک ایسے طاقت رکھتے ہیں جو تم لوگ نہیں رکھتے، ہم تعبیر خواب جانتے ہیں، ہم اجنس سے ہم اتصاف ہے، ہم ارواح جو متقدمین ہیں ان سے اتصال ہے۔ یہ سارے دعوے کے دعوے دہرے کے درے رہ گئے۔ کہا قالوا اصغث الاحلام۔ اگر آپ باب قصاص میں یا باب حدود میں دیکھیں تو کبھی حد جاری کرنے میں تقاضۂ زمانی و مکانی یہ اقتضا کرتا ہے کہ جلدی اس کو کوڑا مارا جائے، ٹائم کی قلت ہے، وقت کی تنگی ہے، مسائل ہے، تو حد تو جاری ہونا ہے اس پر۔ اس وقت کہتے ہیں حکم یہی ہے، فرمان رسول یہی ہے، ایک گچھا بنا دیں، ایک گچھا جس میں 50-60 جتنا آ سکے لکڑی کی چھوٹے چھوٹے گچھے بنائیں، وہ گچھا اس کو ماریں تاکہ وہ دانے مثلا اگر 50 کوڑے کے ہو تو 50 والا گچھا مار دیں، یا 30 لگ رہے 30 اور 20 50 یا 50 کے لگا دیں۔ تو یوسف زندان میں تھے، او طاغوت قوتیں، باطل قوتیں لوگوں پر حاوی تھا، خود کو دنیا کا معزز سمجھتے تھے، عالم سمجھتے تھے، متقی و پرہیزگار سمجھتے تھے، یہ سب دیرے کے دیرے رہ گئے۔ کہا قالوا اصغث الاحلام، یہ جو خواب ہے یہ اصغث ہے، غث ہے، یعنی انتہائی پیچیدہ پریشان والا خواب ہے جس کی سر بھی نہیں ہے اور دم بھی نہیں ہے، یعنی ان کے آپس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے، یہ جوڑ نہیں ہے۔ اگر جوڑ ہوتا تو ہم ان کو ملا کے ایک نقشہ بنا دیتا، مثلا کسی کی تصویر ہے وہ پھاڑ دیا گیا ہے تو ان کو جوڑ کر کے تصویر دوبارہ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایک کی تصویر ہے، دوسرے کی بھی تصویر ہے، ایک کا سر ہے ایک کا پاؤں ہے، تو یہ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ قالوا اصغث الاحلام، جوڑ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن یوسف کے پاس جوڑ بھی ہے، یوسف کے پاس توڑ بھی ہے، یوسف کے پاس اس خواب کے بعد آئندہ آنے والے مستقبل میں خطرناک جو حادثہ رخ ہونے والا ہے اس سے باخبر ہے۔ سوال، نبی یعقوب بھی ہے، کنعان میں ہے، یوسف بھی ہے، مصر میں ہے، یوسف کو پتہ چل رہا ہے، یعقوب کو پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ انقلاب رب کریم کی مشیت میں، قضا و قدر میں، علم الہی اسی سے تعلق تھا کہ یہ کام انجام ہوگا یوسف کے ہاتھ سے، جو متہم بھی ہے، جو مسافر بھی ہے، جو اجنبی بھی ہے، لیکن سرخ روح کے زندان سے یوسف باہر آیا۔ معبد والوں کی ذلت، معبد والوں کی جو دبدبے تھے،
جو پرستش کے لیے لوگوں کو مجبور کر رہا تھا وہ آج کے بعد سے الٹی گنتی شروع ہو گئی ان کی. کہا قالوا ازغس الاحلام، یہ انتہائی خطرناک اور پیچیدہ خواب احلام، حلم کی جمع احلام. وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین، ہم ان چیزوں کے خوابوں کو جاننے والا نہیں. جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے اپنے ناتوانی کا اظہار کیا، اپنی کم علمی کا اظہار کیا، اپنی کم قابلیت کا اظہار کیا، تو اسی میں ایک بندہ تھا جس کو یوسف کی دیا ہوا تذکر آیا کا. انہوں نے کہا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون. اس آدمی کو وہ یوسف کی گفتگو دوبارہ ذہن میں آیا، کہا اس خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں. قال انبئکم، میں تم لوگوں کو خبر دوں گا. کیا خبر دوں گا؟ بتاویلہ، بادشاہ کی جو خواب ہے اس کی تاویل میں بیان کروں گا. تو عزیز مصر بھی ہے، دربار بھی ہے، ان کے معبدین بھی ہے. کہا آپ کریں گے نا، فارسلون، مجھے بھیج دو. نی نون واقعی متکلم مفعول، فارسلونی، مجھے بھیج دو. یوسف ایھا الصدیق، یا یوسف ایھا الصدیق. علم معنی بیان کیے تھے. اس نے آیا، فلما جاء، وہ آیا آدمی زندان میں، اور اس نے صدا دیا یوسف ایھا الصدیق، اے سچا یوسف، افتنا، ہمیں بتا دے. انشاءاللہ ادھر سے کل بیان کریں گے. یہ ہے اللہ کا بندہ، یہ ہے اللہ کی خلیفہ، یہ ہے منجی انسانیت، یہ ہے رحمت انسانیت، یہ ہے غریبوں کی والی. یہ شور و شرابہ ہو، دبدبہ ہو، حشمت ہو، مال کی دکھاوا ہو، یہ سارے اللہ والوں کی سیرت میں شامل نہیں، یہ دنیا والوں کی سیرت میں شامل ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ